بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزانہ ہر نماز کے بعد اللہ کی محبوب ترین صورت پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ پہاڑ بھی جیسی مشکل بھی کامیابی بھی مقدر بن جائے گی، آزمائشیں ختم ہو جائیں گی۔ محترم ناظرین، قرآن کی ایک انوکھی صورت جو ہر نماز کے بعد پڑھنے والے کو زمین سے آسمان پر پہنچا دیتی ہے۔ روزانہ ہر نماز کے بعد اللہ کی محبوب ترین صورت پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ پہاڑ بھی رسہ دے گا، کامیابی بھی مقدر بن جائے گی، آزمائشیں بھی ختم ہوں گی۔ یہ صورت لازمی پڑھیں۔ ناظرین، نبی کرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن پاک میں ایک ایسی صورت ہے جو تقدیروں کو بدل دیتی ہے۔ اگر کوئی فقیر ہے تو اسے بادشاہ بنا دیتی ہے، اور بدترین انسان کو بہترین انسان بنا دیتی ہے۔ بے اولادوں کو اولاد کی نعمت سے نواز دیتی ہے، اور اس سورہ مبارکہ کی بہت زیادہ برکات ہیں۔ جو آدمی پڑھے گا انشاءاللہ اس کو پڑھنا کبھی نہیں چھوڑے گا۔ یہ صورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت زیادہ پڑھتے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کی نماز میں بکثرت اس صورت کی تلاوت فرماتے تھے۔ ایک خاتون امام ہشام بن حارث جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑوسی تھی بیان کرتی ہیں کہ مجھے یہ صورت یاد ہی اس طرح ہوئی کہ جمعہ کے خطبے میں اکثر آپ کی زبان مبارکہ سے اس صورت کو سنتی تھی۔ تو بات واضح ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت اہم صورت تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک بار بار اس کے مضامین پہنچانے کا اہتمام فرماتے تھے۔ تو جس گھر میں اس صورت کی روزانہ ہر تلاوت کی جاتی ہے، اس گھر میں اللہ کی رحمتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، برکتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، دعائیں قبول ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس صورت کی تلاوت کرنے والے کو اللہ پاک موت کی سختی اور دنیا کی سختیوں سے بچائے رکھتا ہے۔ یہ صورت اللہ کی محبوب ترین صورت ہے۔ محترم ناظرین، اللہ رب العزت نے انسان کو دنیا میں اپنے کرب کے لیے پیدا فرمایا، اور یہ سعادت صرف انہی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو دل سے اللہ کو یاد کرتے ہیں، اس کے محبوب بن جاتے ہیں، اور فرشتوں کی مجلس میں ان کا ذکر ہوتا ہے۔ ذکر الہی کی بے شمار اقسام ہیں، لیکن کچھ اذکار اور تسبیحات بھی ہیں جنہیں خود رب تعالیٰ نے پسند فرمایا ہے، اور جو بندہ ان کو پڑھتا ہے وہ اللہ کی خاص رحمت، محبت اور فضل کا مستحق بن جاتا ہے۔ اس سلسلے میں آج ہم ایک ایسی لاڈلی صورت کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جو عرش والوں کے نزدیک بے حد محبوب ہے۔ جو شخص یہ صورت روزانہ ہر نماز کے بعد یا رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیتا ہے، اس کے گھر پر اللہ کی خاص نظر رحمت پڑتی ہے، عرش پر ہلچل مچ جاتی ہے، اور فرشتے دوڑتے ہوئے اس گھر کا رخ کرتے ہیں۔ وہ فرشتے صرف اس لیے آتے ہیں تاکہ اس بندی کی صورت کو سنیں اور اس کے لیے دعائیں کریں، اور اس گھر میں سکینت نازل ہو جائے۔ ناظرین، اس طرح کے خوفناک واقعات انفرادی ہوں یا اجتماعی، دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے الارم اور تنبیہ ہوتے ہیں تاکہ انسان اپنے اعمال کا محاسبہ کرنے اور اس کی غفلت دل کو جنشین دینے میں کامیاب ہو جائے۔ جب بھی میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ میرا حال دیکھ، تو حکم ہوتا ہے اپنا نامہ اعمالہ دیکھ۔ دنیا میں پیش آنے والے اچھے یا برے واقعات سے حاصل ہونے والا انسانی تجربہ بھی اس پر شاہد ہے کہ ہمارے سارے لوگ اور قوموں پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے دنیا میں ہی مختلف قسم کے عذاب آئے۔ مثلا کوئی مسخ کیا گیا، کوئی زمین میں دھس گیا، کوئی دریا میں غرق کیا گیا، کوئی طوفان کی نظر ہوا۔ ان تباہ شدہ اقوام کی بستیوں کے کھنڈرات آج بھی اس حقیقت پر مبنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث مبارکہ میں اعمال کی حسب نیت اس بات کو جیسی کرنی ویسی بھرنی کے مختلف پہلو اور طریقوں سے بیان فرمایا ہے۔ امت کو بدعمالیوں کے برے نتائج سے آگاہ فرمایا اور ان کی اصلاح کا حکم دیا۔ چنانچہ کچھ غلطیاں ہوتی ہیں جو رزق کم کرنے کا باعث بنتی ہیں اور ان مشکلات کا شکار رہتے ہیں۔ تو آج ہم آپ کو ایسی چیزوں کے بارے میں بتانے والے ہیں کہ وہ کون سی عام غلطیاں ہیں جو ہمارے رزق میں مشکلات پیدا کر دیتی ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمارا رزق تنگ کر دیتا ہے۔ آپ کو حدیث مبارکہ کی روشنی میں بتائیں گے کہ کس وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان کا رزق کم کر دیتا ہے۔ اس کے بعد کچھ کام ضرور کرنے ہوں گے جو آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے۔ جتنے چاہ کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کا نام لیں، اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں، بے شمار نعمتیں اللہ پاک آپ کو عطا فرمائے گا۔ سب سے پہلا عمل یہ ہے کہ جوتے پہن کر یا کھڑے ہو کر یا ننگے سر کھانا رزق میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ ناظرین، بہت سے لوگ جوتے پہن کر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں یا جلدی میں کھڑے ہو کر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ ہم ایسی خواتین کو بھی دیکھتے ہیں جو ننگے سر بھی کھانا کھا رہی ہوتی ہیں۔ مثلا ہمارے گھروں میں خواتین ننگے سر کھانا کھا رہی ہوتی ہیں اور کھانا دے بھی رہی ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے گھروں میں رزق تنگ کر دیا جاتا ہے۔ ناظرین، دوسری وجہ ہے کہ بیت الخلاء میں ننگے سر جانا بھی ہمارے رزق میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ جب خواتین بیت الخلاء جاتی ہیں تو ان کا سر ننگا ہوتا ہے۔ یہی ننگا سر ان کے رزق میں تنگی کا باعث بنتا ہے، اور اس بات سے خواتین کو گریز کرنا چاہیے کیونکہ اس سے رزق میں تنگی پیدا ہوتی ہے۔ ایک زمانہ تھا جب مہمانوں کو رحمت سمجھا جاتا تھا، مگر آج کل کے دور میں مہمانوں کو زحمت سمجھا جاتا ہے۔ یہ عادت، یہ سوچ، یہ خصلت بھی گھروں میں معاشرے میں رزق میں تنگی کا باعث بن رہی ہے، بلکہ بن چکی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ مہمان کو رحمت سمجھیں، کیونکہ مہمان اللہ پاک کی طرف سے رحمت کے لیے آتا ہے۔ بعض چیزوں پر کیونکہ شریعت میں ہے تو اس میں چونکہ ایسے مراحل آتے ہیں، ہر شخص اس کا محتمل نہیں ہوتا۔ ناظرین، یہ کچھ ضروری باتیں تھیں جو میں نے آپ سے عرض کی ہیں، آپ انہیں سمجھیں اور ان پر عمل کریں۔
محترم ناظرین، آج کا وظیفہ پیارے کلام پاک سے ایک ایسی صورت پڑھنے کا وظیفہ ہے جو اس صورت کو صرف 7 بار ہر نماز کے بعد پڑھ لیتا ہے تو اس کے جتنے بھی مسائل ہیں، بڑی سے بڑی مشکل ہو اور بڑی سے بڑی پریشانی ہو، آپ کی کوئی بھی حاجت ہو یا مراد ہو، اس صورت کا وظیفہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا۔ آپ کو کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ روزانہ ہر نماز کے بعد اللہ کی محبوب ترین صورت پڑھنے کا معمول بنا لیں، پڑھاڑ بھی رستہ بنا دے گا، کامیابی بھی آزمائشوں میں بھی ختم ہو جائیں گی۔ ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں پڑھنا اور کیسے پڑھنا ہے۔ ناظرین، روزانہ ہر نماز کے بعد باوضو مصلے پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ چاہیں تو مختصر والا یعنی صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، لیکن یاد رکھیں اگر آپ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو یہ زیادہ فضیلت اور زیادہ افضل ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، اور جب آپ نیت کر لیں تو فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ محترم ناظرین، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا چھوڑ دو۔ جو انسان ہر نماز کے بعد یہ سورت 7 بار پڑھتا ہے اس کا گھر دولت سے بھر جاتا ہے۔ محترم ناظرین، جو انسان یہ سورت 7 بار پڑھے گا اللہ پاک اس کو وہاں سے دولت اور وہاں سے رزق عطا کرے گا جہاں سے اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ میری وہ بہن اور بھائی جس کے گھروں میں بہت زیادہ غریبی ہے، گھر کے مالی حالات خراب ہیں، گھر میں رزق کی تنگی آ چکی ہے، گھر میں کہیں سے پیسہ نہیں آ رہا، جن کے ہاتھوں میں پیسہ نہیں ٹکتا، جیب پیسوں سے خالی ہے، اور جن کو کوئی بڑے سے بڑے پیسوں کا مسئلہ درپیش ہے، وہ کہیں سے مدد مانگ رہے ہیں اور کہیں سے کہیں۔ انہوں نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نماز کے بعد یہ خاص صورت کو پڑھ کر بھی اللہ سے پاک سے مانگو گے تو مل جائے گا۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ جیسے نماز ادا کر لیں، آپ نے جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ آپ نے 7 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے۔ آپ نے اس کو ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اس کے بعد پڑھنے کے بعد حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ اول و آخر میں درود پاک پڑھنا ہے۔ اگر یہ عمل آپ نے عشاء کے بعد کر لیا تو یقین کیجئے جو بڑے سے بڑا مالی مسئلہ ہوگا حل ہو جائے گا۔ اللہ پاک آپ کے گھر میں غیبی بارش عطا کر دے گا اور وہاں سے رزق ملے گا جہاں سے آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ توجہ اور دھیان اور دل میں اپنے گناہوں پر ملاوت کرتے ہوئے سچی توبہ کرتے ہوئے استغفار پڑھنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے اور آپ پر نظر کرم فرمائے اور آپ کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے، نہ کسی سے ادھار مانگنے کی ضرورت پڑے۔ بندوں کے سامنے رسوا ہونے سے بہتر ہے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کی جائے، اس کو راضی کیا جائے، کیونکہ جب اللہ راضی ہو جاتا ہے تو سب کچھ عطا کر دیتا ہے۔ جس کی جو خواہش ہوتی ہے تو آپ نے اپنے وظیفے کو اپنے گناہوں اور غلطی اور کوتاہیوں کی وجہ سے زائل نہیں کرنا۔ آخر میں استغفار کا ذکر لازمی کرنا ہے، اس کے بعد درود شریف پڑھنا ہے جتنا وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ سے اپنے مقاصد، اپنی خواہشات، اپنے مرادوں کے لیے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ اس عمل اور اس وظیفے سے اللہ تعالیٰ آپ کو سب کچھ عطا فرمائے گا، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کے کلام پاک کی آیات کو ایک خاص تعداد میں پڑھا جاتا ہے تو اس کا ذکر اور تسبیح کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پڑھنے والے اور اس کے بندے کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ میرے اس بندے کی تمام جائز خواہشات کو پورا کر دو، تو فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی تمام پریشانیاں دور کر دیتے ہیں اور اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں اور اس کو وافر مقدار میں رزق عطا کیا جاتا ہے اور اس کی نسلوں کو بھی خوشحال کر دیا جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ قرآن کریم کی مختصر سورت ہے، اس میں 1 رکوع ہے، 7 آیات، 27 کلمات یعنی الفاظ اور 140 حرف ہیں۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سورہ فاتحہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ ایک قول یہ ہے کہ سورہ فاتحہ 2 مرتبہ نازل ہوئی، ایک بار مکہ مکرمہ میں اور ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں۔ امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت ذکر کی، فرماتے ہیں کہ ابلیس یعنی شیطان 4 مرتبہ چیخیں مار کر رویا، ایک مرتبہ جب اس پر لعنت برسی، دوسری مرتبہ جب اس پر زمین پر اتارا گیا اور تیسری مرتبہ جب اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا اور چوتھی مرتبہ جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب سورت فاتحہ نازل ہوئی تو شیطان انتہائی مشقت میں پڑا اور خوب دھاڑے مار مار کر چیخ چلا کر رویا۔ ان مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ فاتحہ کے متعلق سوال ہوا تو فرمایا مجھے رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سورہ فاتحہ عرش کے نیچے ایک خزانے سے نازل کی گئی ہے۔ حضرت عبدال بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک روز رسول شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے حضرت جبرائیل علیہ امین السلام بھی خدمت حاضر ہوئے۔ اچانک آسمان کی طرف سے ایک آواز آئی، حضرت جبریل
امین علیہ السلام نے اسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک فرشتہ ہے جو آج سے پہلے کبھی زمین پر نہیں آیا۔ اس فرشتے نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر سلام کیا، پھر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو دو نوروں کی خوشخبری، آپ سے پہلے کس نبی علیہ السلام کو یہ دو نور عطا نہیں کیے گئے؟ ان میں سے ایک نور سورہ فاتحہ ہے اور دوسرا نور سورہ بقرہ کی آخری آیات ہیں۔ جو شخص سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیات کی تلاوت کرے اسے ہر حرف پر خصوصی ثواب دیا جائے گا۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن کریم کو جہاں سے بھی پڑھا جائے ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، لیکن سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آیات کو پڑھنے کی یہ فضیلت ہے کہ ہر حرف پر 10 نیکیاں بھی ملتی ہیں اور اس کے علاوہ خصوصی ثواب بھی عطا کیا جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ بالکل رحمت کی صورت ہے، اس لیے اس پہ اللہ پاک کے قہر و غضب اور دوزخ کے عذاب کا ذکر نہیں ہے، بلکہ اس صورت میں وہ حرف بھی نہیں ہیں جو جہنم وغیرہ کے شروع میں آتے ہیں۔ چنانچہ سورہ فاتحہ میں 7 حروف نہیں ہیں، ایک سا، دوسرا جیم، تیسرا خا، چوتھا زا، پانچواں شین، چوٹا زوا، ساتواں فا۔ ایک سا عبور کا پہلا حرف ہے اور صبور جہنم کا نام ہے، دوسرا جیم جہیم کا پہلا حرف ہے، یہ بھی جہنم کا ایک نام ہے، تیسرا خا آخری کا ہے، اس کا معنی ہے رسوائی، اور زقوم کا پہلا حرف ہے، شین کا پہلا حرف ہے، اس کا معنی جہنمیوں کی آواز، چھٹا وضو ظالم کا پہلا حرف ہے اور ساتواں فا فراق کا پہلا حرف ہے اور فراق کا معنی ہے دور۔ امام فخر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جہنم کے 7 دروازے ہیں اور سورہ فاتحہ میں عذاب پر دلالت کرنے والے 7 حروف کا ذکر نہیں کیا گیا۔ اس طرح اشارہ ہے کہ جو بندہ سورہ فاتحہ پڑھے دل سے اس پر ایمان رکھے، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔